بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات اللہم صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم کی محکم مستند حدیث پاک جس کا نام ہے حدیث ثقلین، سبحان اللہ، جس کی حدیث کے وزن برابر ہوں اس کے قرآن کے وزن کتنے برابر ہوں؟ دو برابر کی وزنی چیزیں، فرمایا دو برابر کی وزنی چیزیں۔ اے اللہ یہ وزنی چیزیں کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ بات میں وزن ہوگا تو عقیدے صحیح ہوں گے۔ سمجھ آئی چلو، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دو برابر کی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، چھوڑنے والا تارکن کہہ کے فرما گیا ہے، اور بنانے والے نے انی جاعلن فرمایا ہے۔ رات یہاں بات ختم ہوئی ہے انی جاعلن فی الارض خلیفہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انی جاعلن کا اعلان فرشتوں کے سامنے ہوا ہے، غور نہیں فرما رہے، لیکن جو چھوڑ رہا ہے فرشتے تو ان کے بعد بنے ہیں، یہ آنے والا اس وقت آیا ہے، ابھی وقت بھی نہیں تھا۔ سرکار محمد مصطفیٰ اکیلا نہیں آیا، 14 پورے سارے محمد کٹھے۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سارے محمد۔ اب جاعلن میں دیکھنا ہے کہ جاعلن کب بنایا اللہ نے۔ اب میں کیا کروں؟ جب کب کہوں گا میں فوراً جواب آئے گا کب تو زمانے میں آتا ہے، یہ امام زمانہ ہے، کب زمانے میں آتا ہے، یہ زمانے سے بھی پہلے۔ الحجت قبل الخلق، زمانہ خلق ہے، الحجت قبل الخلق، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے۔ اب یہ خدا جانے کتنا پہلے ہوتا ہے۔ الحجت، یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے، خیال کریں، اب بحث کرنی ہے ابھی۔ الحجت قبل الخلق، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے، وَمَعَ الْخَلْقِ، اور خلق کے ساتھ رہتا ہے۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے، مع الخلق خلق کے ساتھ ہوتا ہے، وبعد الخلق خلق ختم ہو جاتی ہے، حجت باقی رہتا ہے۔ اس لیے نحن فرماتے ہیں، 14 فرماتے ہیں ہم وہ باقی رہنے والے ہیں، زمانہ ختم ہو جائے گا ہم باقی رہیں گے۔ اب جاعلن میں جب خلق سے
یہ پہلے بنے ہیں۔ تو اب میں سوال کروں گا، اے اللہ اسے تو نے کب بنایا ہے؟ اس کب کو میں علم کلام میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ علم کلام ہے ہی توحید کے متعلق، توحید کی حقیقتیں سمجھانے کے لیے علماء کرام نے علم کلام کو مرتب کیا۔ خیال کریں ایسی میرے ساتھ رہیں۔ علم کلام آ جاؤ آ جاؤ۔ علم کلام میں اللہ قدیم ہے، قدیم۔ قدیم وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہیں ہے۔ ان میرے ساتھ ہو جا خدا کے واسطے۔ اللہ قدیم ہے۔ قدیم مانے بہت پہلے، پہلے 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 سے بھی پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ لیکن توحید کے بارے میں جناب علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اللہ سرمدی ہے۔ سرمدی وہ ہوتا ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ وہ کمال ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسے سرمدی کہتے ہیں۔ لیکن علم کلام میں ان کے اس بات میں قدیم کی لفظ کا سہارا لیا۔ قدیم بحث یہ کی، شکر گزار ہوں کہ آپ میری مشکل باتیں سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ جناب۔ اچھا ہے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے یہاں پڑھ کے۔ اللہ جو سرمدی ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، علماء نے سمجھانے میں بڑی محنت کی ہے۔ اللہ قدیم ذاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ قدیم، آج میں نے ذات پہ بحث کر رہی ہے جناب۔ اللہ قدیم ذاتی ہے۔ 14 قدیم زمانی ہیں۔ ایک اور نہیں فرما رہے، اللہ اللہ رہے 14 رہے۔ خیال کرا اسے۔ اللہ قدیم ذاتی ہے۔ علم کلام میں قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو۔ قدیم وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو، یعنی جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو۔ یہ غور نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما رہے۔ یہ غیر نہ ہونا ہی اس کے لا شریک ہونے کی دلیل۔ کوئی غیر نہیں، جب غیر نہیں تو ذات کیا ہوئی؟ لا شریک۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں۔ دلیل علم کلام نے یہ کہا کہ وہ لا شریک، ٹھیک ہے، لا شریک، یہ ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ علی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے شریک کو جانتا ہی نہیں ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے شریک کو حیدری جو ہر شے جانتا ہے مگر اپنے شریک کو نہیں جانتا۔ ہے اپنے شریک کو نہیں جانتا۔ پھر جو بھی مشرک ہوگا جہنم واجب ہو جائے گی۔ گل سمجھ آ گئی بھی جناب۔ اللہ قدیم ذاتی ہے۔ چھوٹے بچے کو روکا کرے نہ لگائیے۔ اللہ اکیلا کیوں کافی نہیں ہے؟ اللہ تو انہیں بنانا نہیں، بنانا کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ہے۔ اور نہیں فرما رہے
اسے لا شریک ہونے سمجھانے منوانے کے لیے تو بنانا ہے. جب لا شریک بنانا ہے پھر اللہ نے کیسا بنائے؟ اللہ نے ان کو کیسا بنایا؟ بنے بھی ہیں. جملہ کہوں خدا واسطے میری گل سنائے سی. یہ 14 کو اللہ نے جو خالق وقت ہے اللہ نے 14 کو بنا بھی دیا ہے اور وقت بھی نہیں لگا. ہائے 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 غور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے کل نہیں سمجھ آئی؟ حیدری بنا بھی دیا ہے اور وقت بھی نہیں لگا. کیوں؟ اب دلیل علماء نے دی ہے. اللہ قدیم ذاتی 14 قدیم زمانی ہے. قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو. اب پر تھکے ہوئے لگتے، یہ علم کلام تھکا دیتا ہے. قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو. 14 مسبوق بالعدم نہ ہو. عدم مانے اسلام آباد، عدم مانے عین دال میم عدم. عدم مانے نہ ہونا، نہ ہو. 14 اور اللہ کے درمیان میں عدم نہ ہو یعنی نہ ہونا نہ ہو. جب نہ ہونا نہ ہو تو ہونا ہو. اور نہیں فرما رہے. 14 اللہ کے درمیان نہ ہونا نہ ہو یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہوں اور درمیان یہ ہوں. ان سے پہلے کوئی وقت ہو. یہ وہ ہیں کہ جو توحید سے عین لا ان حدث، اللہ ہے ہوا نہیں. جلدی سمجھ آئی آئے علی کیسے لیکن توحید سمجھانے والا میرا مولا اللہ ہے. ہم ہوئے ہیں، ہم اس ہے کی دلیل ہیں. جب تک ہم ہیں سمجھ لو وہ ہے. ان سمجھ آئیے حیدری علی. اسی لیے علی فرماتے ہیں، اسی لیے حیدری، اسی لیے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے او بے خبرو اے لوگو میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. تو دعویٰ ہے میں دلیل ہوں. غور نہیں فرما رہے. نہیں میں علم کلام کو پسند دینا. وہ دعویٰ ہے میں دلیل ہوں. پھر مان لو جب سے دعویٰ ہوگا سمجھ لو نا میرے بھائی. جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے. تو آگے کل نہ بہی گئی تھی. جب سے دعویٰ ہوتا ہے، جو آگے بیٹھے ہوئے چپ کر نہ بیٹھے کرو. جب سے دعویٰ ہوتا ہے بوڑھے آدمی سارا سور لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چیزیں آگے بیٹھے خدا کے لیے سمجھا کرے. جب سے دعویٰ ہے یہ 14 اللہ نہیں. او علی کو علی کہنے والوں، حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں آپ سے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ اللہ انہیں کیسا بنائے.
اللہ کے لیے کیسا کہنا جرم ہے، کیسا وہ کہے جو اس کو کیسا جانتا۔ ہائے 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 ہائے، نہ آپ کہیں نہ کسی کو، آپ کہہ سکتے ہیں کیسا؟ یہ جناب علی کا مقام ہے، جب وہ کہتے ہیں یا ہوا، اے ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، جو ذاتی نام لے کے مٹا دے اسے علی کہتے ہیں۔ پھر آپ کہیں نا یا کافہا یا عین صاد، یا کہیں نا ذرا، علی فرماتے ہیں یا ہوا، اے ہوا، من لا یعلم ما ہوا، کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے۔ علی سے بجھائی نے چاشنی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے، مولا کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ کیسا ہوا، کیسا ہے، این ہوا، کہاں ہے، میں کی گل کر رہا کی، کیسا ہوگا، این ہوگا، کہاں ہے سو ہوگا، کس حیثیت سے ہے۔ بہت بڑی بات ہو رہی ہے، کس حیثیت سے ہے، یہاں پہنچ کے کہتے ہیں اللہ ہوگا مگر ہے، اسی ہے کا نام اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس اسی کو اسی جائلن نے تارکن کو بنانا ہے۔ سرکار وجود محمد مصطفیٰ جو واحد الاصل نور، 14 ہو کے ایک ہو کے 14، قرآن تو بتا خالق نے انہیں بنایا ہے؟ فرمایا ہاں بنایا ہے۔ توجہ فرمائے میرے بھائی، 25واں پارہ سورہ شورا کی 52 اور 53 نمبر آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے ہاتھ باندھ کے 14 کا بننا ہے، 14، اللہ جانے، اللہ کرے میں 14 کا بننا قرآن سے سمجھا سکوں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَكَذَلِكَ بنا رہا ہے اللہ سب سے پہلے۔ اے اللہ جب سب سے پہلے بنا رہا ہے یہ اور کیوں کہتا ہے؟ یہ غور ہی نہیں فرما رہے، ان کے پہلے بننے سے بھی پہلے اور خدا جانے ان کے بننے کا تصور کتنا بلند ہوگا کہ 14 کہیں گے ایسے اور بھی بنا سکتا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَكَذَلِكَ کی گل کی ہے، تو نہیں سمجھ دیں میری گل کی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی، یہ اس وقت کی وحی ہے کہ ابھی جبریل امی پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ سب سے، اب میں کیا کہوں، جائلن کی سب سے اول ایجاد ہے وحی الہی۔ ان کی ایجاد ہو رہی ہے وحی الہی سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی کی، میں نے نہیں۔ اور نہیں فرما رہے ہیں
اے اللہ آج پہلے دن پہلے ہی مرحلے میں تو نے اپنے آپ کو ہم کہہ کے اعلان کیا، کہا میرے بغیر تو کسی کے لیے وحی ہے نہیں، وحی تو ہے ہی میرے لیے۔ آج ہم کہہ کر میں نے اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ کوئی ہے جو 14 بنا کے دکھا دے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ ہے وہ عظیم جس نے علم کلام مشکل بطور میں حضرات پھر حوالہ رکھ دے۔ علم کلام ہم نے بنایا۔ ہم کیا ہے؟ جمع متکلم مع الغیر، اسے کہتے ہیں جمع متکلم مع الغیر کو شمول مساوات۔ پہلے میری گل سن لو ایسے ہی، شمول مساوات کیا مطلب ہوا؟ برابر کی میں مل کے ہم بنتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم بنتی ہے برابر کی میں مل کے، لیکن اللہ نے جو یہ ہم فرمایا ہے اس میں کوئی بھی برابر کا ہے ہی نہیں، تو شریک کہاں ہوگا؟ اس وقت یا اللہ ہے، آپ بھی نہیں تھے ہم بھی نہیں تھے، یا یہ 14 ہیں جن کو اس نے بنانا ہے، اور تو کوئی ہے نہیں، تو پھر ہم کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ شمول مساوات کے لیے نہیں، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے۔ او بے خبر دنیا جو اللہ کے نزدیک اتنے عظیم ہوں کہ میں ہم ہو کے کہے، خدا جانے 14 کتنے عظیم ہیں۔ اگر اجازت دے تو میں ایک جملہ کہہ دوں۔ یہی ہم کا تصور تھا، اے اللہ تو ہم میں ہے کیا؟ فرمایا میں ہم میں سبحان ہوں۔ تجھے کیسے سمجھیں؟ کہا پہلے رکوع میں جاؤ پھر مجھے کہو سبحان ربی العظیم۔ گل سمجھ آگی، میں بہت بڑی بات کرنے لگا۔ مجھے رب العظیم کہو جھک کر، اب سجدے میں کہو 2 مرتبہ کہو سبحان رب الاعلی و بحمدہ۔ ادھر سبحان کر پڑھ رہا ہے رسول نے ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ جو کیا سبحان رب الاعلی کہا، حسین علیہ السلام پشت پہ سوار ہو گئے، اللہ نے کہا میرا سبحان بڑھا دو۔ اب کمال آیا ہے میرے سبحانیت کے بڑھنے کا، اور اب میری سبحانیت کا مظہر آیا ہے، میرے کمال اب بڑھے گا۔ ادھر رسول پڑھ رہا ہے سبحان رب الاعلی و بحمدہ، امام حسین وجود میں بیٹھے ہیں، وجود میں بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں؟ ایک جس کا ایک پورے تسبیح کے برابر ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ خیال کرائے سے خیال کرائے، حسین پڑھ رہے ہیں، ایک رسول پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، امام نے کہا ایک، دوسرا پڑھا 2، 3 کے بعد سر اٹھنا تھا، سر نہ اٹھنا دلیل ہے۔ رسول خدا نے اپنی رسالت کے ترازو عدل میں ایک طرف نماز کو رکھا، ایک طرف حسین کو رکھا۔ حسین وزنی نظر آئے، غور نہیں فرما رہے، حسین یا علی، بس زیادہ نہیں، زیادہ نہیں، حسین وزنی نظر آیا، ٹھیک ہے،
بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، 70 مرتبہ پڑھ لیا حسین نے، 70 مرتبہ پڑھوا لیا سبحان، ہائے 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 ہائے، جو توحید کو نماز میں 70 مرتبہ سبحان پڑھوا دے وہ حقا کے بنا۔ اور کیا بات ہو گئی، پڑھی ہے یا نہیں؟ 70 پر پہنچ کر امام حسین اتر گئے، رسول نے سر اٹھا لیا، فرمایا کیا نتیجہ ہوا؟ اتنا بڑا مجمع پاکستان کا کیا نتیجہ ہوا ہے سجدے 70 مرتبہ پڑھ کے بیٹھنے اور اترنے کا؟ کیا مطلب ہوا؟ 70 مرتبہ رسول نے تسبیح پڑھی، 70 مرتبہ حسین نے پشت رسول پر گنا، اسی گنتی برابر ہونے پہ رسول حسین اتر گئے، رسول نے سر اٹھا لیا۔ اللہ نے دنیا کو یہ بتایا میری عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے۔ غور نہیں فرما رہے ہائے ہائے، اللہ کی عبادت، اچھا چنگی نہیں لگی، ہائے 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 ہائے، اللہ کی عبادت اور حسین کی تعظیم برابر۔ کس معیار پر ہے حسین؟ اب انہی کو ہی اللہ نے بنانا ہے۔ کیسے بنا؟ اوحینا، یا بات کو آگے بڑھ، اوحینا الیکا، ہم نے وحی کی میرا حبیب تیری طرف، الا انتہائے غایت کے لیے آتا ہے۔ اے اللہ یا تو ہے یا یہ ہیں جن کے بارے میں وحی ہو رہی ہے، کوئی اور تو ہے نہیں۔ اور الہ کہہ کے تو نے الیکا تیری طرف، تو بتا تو صحیح بننے والا تو ابھی بنا ہی نہیں ہے، یہ تیرے اس کس کمال میں تے نے اشارہ کیا؟ کہاں تھا بننے والا؟ نہ بتائے نا سارے، علاقہ مانے تیری طرف، ابھی تو کوئی بنایا ہی نہیں، ابھی تو صرف وحی کا تصور دیا، ہم نے وحی۔ آپ پریشان ہوں گے تو میں سناؤں گا، خدا کے لیے سمجھے اس کو۔ نہ علاقہ کے کیا معنی ہے؟ تیری طرف۔ اس وقت کوئی شے تھی؟ کوئی شے بھی نہیں تھی، تو پھر جس کی طرف اشارہ ہوا یہ کہاں تھا؟ اس وقت پھر توحید تھی، توحید ہے، جب وہ ہے تو کہاں تھا؟ یہی پوچھا گیا، مولا آپ کہاں تھے؟ فرمایا میں علم الہی میں بطور صفت موجود تھا۔ غور نہیں فرما رہے، کرو نا، علم الہی میں، ضمیر ذات الہی میں بطور صفت تھا، اس کی ذات عین ذات ہے، میں بطور صفت تھا، صفت سمجھے بطور صفت تھا۔ اوحینا الیکا، وہی علاقہ پر جب پہنچی تو کیا لفظ ہوئی؟ روحن۔ لمبی بحث سے میں نے علم کلام کی کاٹ دی ہے تاکہ آپ پریشان ہو گئے۔ یہ روح جب علاقہ تک پہنچی کا کیا تصور؟ وہاں تو زمین و آسمان کا تصور تو ہے نہیں، قرب و بعد کا تصور وہاں ہے نہیں، اور علاقہ میں اشارہ کیوں کیا؟ تاکہ پتہ چلے اس محمد کو میں نے بنایا۔
حیدری ماشاء اللہ. چلو اللہم صلی علی محمد آل محمد. کون خیال کرائے سے سارے میرے والے پاس ایک دفعہ دیکھ لو, ایک گل سن لو, پھر بات آگے بڑھے گی جو اہم ہے بات پہنچانے کی. اور اتنا بڑا مجمع ہے, میں اکیلا آدمی تو آپ کو دیں اتنے کو سنا رہا ہوں. اوحینا الیک, ہم نے تیری طرف وحی کی. ابتدا کمال وحی ہے, وہی کمال. اب الیکا کو ہمیں سمجھانے کے لیے, الہ وہاں یہ الہ کا تصور نہیں, وہ تو اس کے عین علم ذات ضمیر ذات میں بطور صفت موجود. لیکن الیکا کیوں کہا؟ تاکہ پتہ چلے مصطفیٰ کی ذات کو بنانے والا میں ہوں. یہ بن کے آئے ہیں, بے ذات ہی نہیں آئے. سمجھے یہ الہ کا تصور, کیونکہ وہاں کوئی شے نہیں تھی. اس کا نام رکھا روح, روحن. وہ وہی کیا ہو گئی؟ روح. اب روح نہ, اے بزرگوں میری طرف دیکھو بزرگوں, اور سونا اور کالے چولے والا, روحن من امرنا, وہ جو وہاں پہنچی ہے کمال میں وہی تھی, ظہور میں وہی تھی. جب جس کے لیے میں نے وہی بنائی اس کو میں نے وجود دے کے رسول کی روح بنا دی. تمہیں روح کی خبر نہیں ہوگی کہ وہ روح کتنی کمال ہے. اب روح دے کر نا, وہی کو روح دے کر کیا بتایا؟ یہی وہی روح ہے, روح وہی ہے. اس کا وجود روح وہی روح ہے, روح وہی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے یہی سمجھایا میں صاحب وہی ہوں, یہ وہی ہے. یہ ایک نہیں پورے 14 اللہ صاحب وہی یہ ہیں, ان کا کمال ہے روحن وہی. جملہ کہہ دوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں, ان کو وہی بنا کر, وجود وہی کو وجود دے کر, ان کا وجود روح بنا کر ہمیں سمجھایا بے خبرو, جو کچھ 14 جب بھی کہیں سمجھ لو وہی ہو رہی. ہائے ہائے ہائے, یہ غور نہیں فرما رہے میری بات کو دیکھو مزن دے. کیا مطلب ہوا؟ جو بھی کہیں گے وہ ان کا کہنا نہیں, وہ میری وہی ہے. وہ کسی کو بلائیں تو میری وہی ہوگی, کسی کو نکالیں کیا ہوگی؟ ان کا ہر قول و فعل و عمل وہی کا نام کیا رکھا؟ روح. یہ روح کیا ہے؟ من امرنا. یہ روح ہمارا امر ہے. امر ہن گل کر لو. امر او بے خبر ہو, اور کیڑی دنیا میں رہتے ہو, یہ ہے امر. اللہ جن کو یہ امر دے وہی اولل امر. اب بتاؤ رسول کے بعد جانشین اولل امر. ہم سمجھ آ گئی؟
कैसी बात हो गई। इनका कमाल क्या है? अम्र। ये अम्र ही मकाम खिलाफत इलाहिया कुल्लिया है। मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, खिलाफत क्या है भला? ये मकाम अम्र खिलाफत इलाहिया कुल्लिया है। यही खिलाफत इलाहिया, मैं ज़्यादा वक्त इधर न जाऊँ, खिलाफत इलाहिया ही विलायत अली इब्न अबी तालिब। है दरीज, खुश हो, सही खुश हो, मैं गलगली करा देखे। यही विलायत या कुल्लिया इलाहिया का नाम रखा अम्र। यसअलूना का अनिर रूह, मेरे हबीब तुझसे पूछते हैं ये आपकी रूह क्या है, क्योंकि उनको भी खबर थी कमालात का ताल्लुक जिस्म से नहीं होता, रूह से होता है। आपकी रूह क्या है? फरमाया और रूह हो कुल, मेरा हबीब तू कह दे। मैं कहूँगा है अल्लाह पूछ रहे हैं रसूल से, कुल तू कहता है कि जो उसने कहना था मैंने मिल के कह दिया। जो रसूल ने कहना था मैंने मिल के कह दिया है, मिल के। और रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का अम्र है। तो जो फरमाए अगला क्या जुमला है? वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। क्या तर्जुमा है? आपके मुफस्सरीन का क्या तर्जुमा है? मुफस्सरीन का ये तर्जुमा है तुम्हें इल्म ही छोड़ा है, तुम्हें इल्म ही, यही तर्जुमा लिखा हुआ है, यही तर्जुमा लिखा है, तुम्हें थोड़ा सा इल्म है। तुम्हें ये अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, मिनल इल्म इल्ला कलीला, यानी इसमें इन्होंने कहा थोड़ा इल्म नहीं। अल्लाह कहना ये चाहता है लोगों तुम में वो बहुत कलील हैं जिनको अम्र का इल्म दिया गया। और नहीं फरमा रहे, हाय 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 हाय, फुल गल समझ आइए बाबा। तुम में वो कम कलील हैं जिनको अम्र का इल्म दिया गया है। फिर जिनको इल्म दिया गया है ना, दिया गया है, हम गल कर लो। फिर ये दिया जाना इस अम्र में मौजूद, जिनको ये इल्म दे दिया गया है, जरूरी है कि वो सलूनी का दावा करे। हाय 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 हाय, और यार समझ आइए क्या करे? वो सलूनी का दावा करे। किसने दावा किया बताएं? पूरी कायनात में सलूनी का दावा किसने किया? एक ने शाम में किया था, बीबी ने कहा ये मेरे मौला ने कहा है। कहते हैं नहीं नहीं मुझे भी पूछो जो पूछना है। बीबी ने कहा बता तेरी पगड़ी के पेच कितने हैं? कहता है अब मैं सलूनी कहूँगा ही नहीं। हाय 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 हाय, जनाब अली ने रसूल की ज़िंदगी में सलूनी का दावा नहीं किया कि हुजूर के होते हुए मैं सलूनी कहूँ। हाय अज़मत रसूल की बिना पे इन तीनों के ज़माने गुजर गए, कहीं ये परेशान ना हो। हाय 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 हाय, जब अपनी तख्ते खिलाफत बे बैठे सलूनी का दावा किया। एक आदमी बैठा था यहूदी आलिम, उसने दिल में कहा जनाब अली जितना मैं भी जानता हूँ, जो दिलों की बात जाने वही तो इमाम होता है। जब उसने कहा कि मैं इमाम जितना जानता हूँ, मेरे इमाम ने फरमाया भाई मेरी तरफ देख। जनाब अली का देखना इबादत है, सवाब नहीं। कहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद वाले? हाय हाय
نبی میری طرف دیکھ. اب جو اس نے دیکھا جناب علی نے منبر سے ہاتھ معاذ اللہ بلا تشریف بلند کیا. اب جو واپس کیا مٹھی بند تھی. اسی سے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے کھڑے ہو کے کہا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے, فلاں پہاڑی پر تھا, آپ نے اس کو اپنے علم سے اٹھا لیا ہے. سرکار علی ہاتھ صاف کر کے بے شک ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک کہا, میں نے اپنے علم سے اسے اٹھایا ہے. جو وہ کہتا تھا کہ میرا علم علی علیہ السلام کے برابر ہے. اب جناب علی نے فرمایا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہی رکھ دے. غور نہیں فرما رہے. ہائے 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 حیدری, لو انڈا وہی رکھ دے. کہتا مولا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. جناب علی نے فرمایا جہاں تک تیرا علم پہنچ گیا ہے وہاں تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا. ہائے ہائے ہائے. کیونکہ وقت کے حوالے سے جانا, وقت اتنی جلدی نکل جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا. بس علی فرماتے ہیں, خیال کرائے, علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا ذات الزوات. میں ڈھیل ہو کے سنا تو بات ٹھیک ہے. علی فرماتے, میں پھر جمع, علی تشریف رکھتے ہیں, خدا جانے راز الہی ہیں, سر اللہ فی العالمین ہیں. بیٹھے بیٹھے علی نے فرمایا انا 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 انا. خیال کرائے, خیال کرائے. انا 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 انا. دیکھیں جہاں میں تو وہاں تھا نہیں, خدا جانے علی نے انا میں کون سی آواز دہرائی. جس کے معنی ہیں میں ہوں. پھر فرمایا میں ہوں, میں ہوں, یعنی ہی نہیں آئی, میں خیال کر رہی ہوں غلام نہ آتی. میں ہوں, میں ہوں. ٹھیک ہے, آخر کیوں کہا میں ہوں, میں ہوں. اس کا جناب علی نے آگے فرمایا انا وہی میں. خدا واسطے سمجھا کر یہ باتیں بیان نہیں ہوتی, کوئی کرے گا تو پھر پتہ نہیں کہیں پھسل نہ جائے. انا, علی فرماتے انا ذات الذوات, انا ذات فی الذات, انا فی الذات للذات. آپ پریشان تو ہو رہے ہیں, میں پھر دوہرا دیتا ہوں. جناب صاحب سے ذرا محسوس کریں نا. انا ذات الذوات, انا فی الذات, انا فی الذات, میں انا فی الذات, انا فی الذات, فی الذات, انا فی الذات للذات. انا, آپ کی خاموشی نے میری زبان کو ایسے دھڑکا دے دیا. اللہ, خدا جانے جہاں توحید اور علی کا مقام ہو زبان کل ذوات عالمین کی ذات ہی میں ہوں. اگر آپ پرواہی سے سنیں گے آپ کی مرضی. انا ذات الذوات, جتنی ذوات ہیں ان کی ذات میں ہوں. کیا مطلب ہوا, کیا کہنا چاہتا ہے میرا مولا؟ فرمایا نا کیا کہنا چاہتا ہے. انا ذات الذوات, کل ذوات کی ذات میں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہے علی, لوگوں کل ذوات کا سبب خلق بھی میں ہوں, سبب بقا بھی میں ہوں. اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. ہے سبب خلق بھی میں ہوں, سبب بقا بھی میں ہوں.
انا فی الذات فی الذات انا ذات فی الذات، میں ذات ہوں ذات میں، انا ذات فی الذات، میں ذات ہوں ذات میں۔ کیا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ میں ان کو اشارہ کرتا ہوں جو کہتے ہیں یہ علی کو اللہ کہتا ہے، میں لگا ہوا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ انا ذات و فی الذات، میں ذات میں ذات ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ علی یہی کہنا چاہتے ہیں لوگوں وہ ذات میں احد ہے، میں وجود میں واحد ہوں۔ غور نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما رہے، حیدری وہ ذات میں احد ہے، میں وجود میں واحد ہوں۔ واحد، احد کی صفت کہاں سے شروع؟ واحد صفت ہے احد کی، احد میں چھپا ہوا ہے واحد۔ یار لمبا کروں میں، وقت نہیں ہے۔ وہ احد ہے ذات میں، میں واحد ہوں۔ میرے خیال بہت سے حضرات کو اچھا نہیں لگ رہا، میں کیا کروں؟ میں ان کو اللہ نہیں کہہ رہا، یار اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ احد ہے، ذات میں ہے واحد، پھر اللہ ایسا احد ہے کہ وہ گنتی میں نہیں آئے گا۔ اب واحد علی ہے، گنتی کیسے علی سے شروع ہوگی؟ انا وعلی من نور واحد۔ اللہ ایسا ایک ہے جس سے گنتی شروع نہیں ہوتی۔ انا ذات و فی الذات۔ تیسرا فرمایا انا فی الذات للذات، یہ کوئی اللہ کا آیا کہ میں نے آپ کو کہ یہ اللہ ہے؟ یار کتنی مشکل بات ہے۔ اچھا انا آخری ہے، انا فی الذات للذات، میں ذات میں ذات کے لیے ہوں۔ ہم غور نہیں فرما رہے۔ یار آپ کہتے ہیں چلو تسی بیان کر جو نا، میں دیتا کہہ کون کر دیں گا۔ یار یہ اتنی مشکل باتیں ہیں۔ انا فی الذات للذات، میں اپنی ذات میں ذات کے لیے ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ ذات میں ایسا کمال ہے جس کا مظہر کل ہی میں ہوں۔ توحید کا مظہر کل جے علی، مظہر اس ذات احدیت کا مظہر کل۔ جب علی کل هو اللہ احد کا مظہر ہے، پھر الحمد میں علی کا نام کیوں نہیں آتا؟ پھر معلوم ہو گیا، جلدی بات ہوگی، بہت وقت ہو گیا ہے کہ جب تک الحمد میں، الحمد پڑھنا واجب ہے نا۔ آپ یاسین پڑھ دیں الحمد کی جگہ، نماز ہوگی؟ یار وہ بھی قرآن ہے، یاسین بھی قرآن ہے، الحمد بھی قرآن ہے۔ الحمد نہ پڑھیں نماز نہیں ہوتی۔ پھر نماز مطلب قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ نہ تو دیر نہ سمجھ آتی ہے یار، یاسین قرآن ہے، خوش ہو صحیح۔ یاسین پڑھ لیں نماز کی جگہ، الحمد کی جگہ نماز نہیں ہوگی۔ الحمد پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ پھر مان لو نا قرآن کے علاوہ کوئی ہے، وہ کون ہے؟ اسے علی کہتے ہیں۔ آج میرے مولا نے وقت ہو گیا، آج 4 محرم میں پاک بی بی فرماتی ہے فضا میرے حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، بی بی رو کے فرماتی ہے حسین یہ اندھیری کیسی ہے؟ میرے امام نے رو کے فرمایا بہن اندھیری نہیں، بھائی کیا ہے؟ کوئی فوجیں شام سے آ رہی ہیں، کوئی بصرے سے آ رہی ہیں، کوئی بغداد سے آ رہی ہیں،
کوئی شام سے آ رہی ہیں، ان کے گھوڑوں کی سنوں کی گرد ہے۔ حسین اس سے تو میرا دل ڈوب رہا ہے، مولا یہ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ امام حسین نے برملا کہہ دیا، بہن یہ تیرے بھائی کے مارنے والے۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، تھوڑا سا معیار بنا لے رونے کا۔ جب کہا نا تیرے بھائی کے مارنے والے ہیں، میری بیوی نے کہا حسین آپ کا بھی کوئی مددگار ہے؟ سیدہ سے قبول فرمائے۔ میرے امام نے فرمایا ہاں ہے، وہ آ جائیں گے۔ بیوی نے فرمایا حسین 2 محرم سے میں آئی ہوں، مجھے پتہ لگا ہے کوفہ یہاں سے قریب ہے، آپ کا بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر یہی رہتا ہے کوفے میں، آپ خط بھیج دیں، آپ خط بھیج دیں۔ میں اب دیکھا جی، آپ خط بھیج دیں، میں دستخط کر دوں گی، حبیب آ جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا بہن پہلے بھی میرا ارادہ تھا، آپ نے تصدیق کر دی ہے، عباس کاغذ قلم دوات لاؤ۔ آ کے جناب عباس نے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ رو کے میرے امام نے فرمایا حبیب کو خط لکھنا ہے، لکھ انا للہ، تاکہ وہ مفہوم خط سمجھ جائے گا۔ اللہ اکبر، انا للہ لکھو من حسین ابن علی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ رونے کی رات آنسو ایک عجائب ہوتا ہے۔ لکھو من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، خدا جانے کتنا فقہ جانے والا۔ ایسا جملہ اگلا امام نے لکھا ہے کہ حبیب گھر بھی رویا ہے، ساری راہ روتا آیا، ایسا جملہ لکھا۔ عباس لکھو من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، آگے لکھو حبیب انت عارف بحقنا من غیرک، میرے حق کو تو زیادہ جانتا ہے۔ اگلا جملہ کہوں لا تبخل نفسک لی، جلدی آنا میری زینب انتظار نہ کر۔ سیدہ سے قبول فرمائے، سمجھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں زہرا کی بیٹیوں کی ایسی حالت، اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے روایت میں دستخط فرمائے، خط حوالے کیا، قاصد رات کو پہنچا بڑے کوفے میں، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا نہیں، اندر آ کے حبیب نے کہا من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ قریب آ کے کہا انا برید الحسین، خدا جانے نام حسین آیا، دروازہ کھولا، سینے سے لگایا، خوشا نصیب میرے دروازے پر کیسے آنا ہوا؟ امام نے خط دیا ہے، خط کی تعظیم میں اسے بٹھا کے اندر والے کمرے میں جو خط کھولا نا حبیب نے، سامنے جناب زینب کے دستخط دے، ہائے 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 ہائے، چیخیں نکل گئی حسین جنگلوں میں بہنوں کو بھی لے آؤ۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ جب رونے کی آواز بڑھی، زوجہ دوڑ کے آئی، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ہم اجڑ گئے، مولا کا خط آیا، زہرا کی بیٹیاں بھی آئی ہے، حبیب جلدی کر چلا جا، اگر نہ گیا تو پھر میں چلی جاؤں۔ غلام کو بلایا، غلام گھوڑا لے کے باہر کھڑے ہو جاؤ۔ کوفے کے دروازوں پر 2,000 ظالمین کا پہرا تھا، بڑی مشکل سے گھوڑے والا آگے گیا، جناب حبیب نے گزرنا ہے، پتہ نہیں کتنی بھیس بدل کے جناب حبیب گیا، گھوڑا دیر ہو گئی نا، دیر ہو گئی، ان بھیس بدلتے گھوڑے والے نے کہا تھوڑی دیر اور انتظار کرتا ہوں، حبیب نہ آئے تو میں اکیلا چلا جا۔ ہائے ہائے ہائے، اور جس کا گھوڑا تھا، گھوڑا رونا شروع ہو گیا، بس رونا شروع ہوا، حبیب آ گئے، دیکھ کر کہتے ہیں غلام کیا کہا تو نے گھوڑے کو؟ میرا گھوڑا بھی رو رہا ہے۔ کہا میں نے اتنا کہا حبیب نہ آئے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ کہا تو میرے مولا کا ماننے والا، آ میرے ساتھ ہو جا۔ کہتا مولا میں غلام رہا ہوں، میں نے آزاد کر دیا، تجھے آزاد کر دیا۔ کہتا میں غلام رہا ہوں، میں آگے پیدل چلوں گا۔ یہ آگے پیدل چل رہا ہے، حبیب چلتے چلتے جب حد کربلا میں آئے نا، ابھی کربلا کی جگہ دور ہے، اتر گئے۔ غلام نے کہا ابھی کیوں اتر گئے؟ بعد مصائب میں جملہ کہتا ہوں،
چیخ نکل گئی حبیب کی، فرمایا میں نے امام کے خیمے کی چوب دیکھی۔ ہائے 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 ہائے، اب امام تک پہنچنا پیدل جانا، شکریہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ پیدل چلا، ادھر میرے امام نے فرمایا عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد صف بناؤ، میرا حبیب آ رہا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھ کر میرے حسین آقا نے حبیب کو گلے لگا کے تبسم فرمایا۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں کربلا میں تبسم ہوا۔ تبسم کی آواز صحابہ نے تبسم کی تاثیر کی، انہوں نے بھی تبسم کیا۔ تبسم کی آواز خیمے میں گئی۔ جناب زینب نے کہا فضا حسین تبسم کربلا، پتا کر حسین نے تبسم کیوں کیا؟ پلٹ کے آ کے کہا بی بی مبارک ہو، حبیب آ گئے۔ بس حبیب کا آنا تھا۔ فرمایا حبیب کو کہو ذرا خیمے کے دروازے پہ آ جائے، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جب آئین آیا نا حبیب، بی بی نے کہا فضا فقرائی منی السلام، حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ بی بی فضا نے کہا خوشا نصیب حبیب، زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ محبتی یہ وقت بھی آنا تھا، زہرا کی بیٹیاں کجا؟ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ سے قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا خط مسیب خزائی کو بصرے میں بھیجا، 1000 میل کا فاصلہ، گھوڑے پر خط لے کے گیا۔ میرے امام نے خط کے نیچے نوٹ لکھا مسیب 10ویں والے دن جلدی آنا ورنہ ملاقات نہ ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیا 8 محرم کو آدمی پہنچا، ایک دن میں جتنی ساتھ ہو سکے کیا۔ رات کو آدھی رات کے بعد وہاں سے چل کے راستے میں 10ویں کا دن نکل آئے۔ میں بہت بڑی جلدی سے بات کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہی دن نکلا رو کے مسیب نے کہا وہ نوٹ ہے، جلدی پہنچو ہے۔ کہیں بات نہ ہو سکے، دوڑتے ہوئے گھوڑے آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ بہت سارا وقت آ گیا، دیکھا کہ ایک آدمی کربلا مولا کی طرف سے آ رہا ہے۔ جلدی گھوڑا دوڑا کے مسیب گیا، مسافر خدا کے لیے بتا کہاں سے، من آئنا چاہتا، کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا من کربلا۔ چیخ نکل گئی، کہا جب کربلا سے نکلا ہے کیا حال تھا؟ کہتا ہے نہ پوچھ مسافر، روتا رہے گا، خدا کے لیے بتا۔ اس نے کہا میں اس وقت نکلا ہوں جب علی اکبر زین سے گرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا کی زمین ہل رہی تھی، حسین کوہنیوں کے بل۔ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ یہی آقا ہے اللہ۔ ہائے ہائے، این علی اکبر، این علی اکبر۔ اجرکم اللہ۔ رویا، پھر دوڑاؤ گھوڑے، دوڑائے گھوڑے، پھر جلدی پہنچنے کے لیے۔ ابھی پہنچے نہیں کہ پھر کربلا کی طرف سے ایک اور مسافر آیا، یہ بھاگ کے ان کے پاس گیا۔ خدا کے واسطے اس کی حالت کچھ غیر تھی، پوچھنے میں بھی چیخیں نکل رہی تھی۔ پتہ تو لگ گیا تھا نا، کہا کربلا سے کب آیا ہے؟ اس نے رو کے کہا میں اس وقت نکلا ہوں جب 6 ماہ کا لاشا۔ حسین ہاتھوں پہ لے کے فرما رہا تھا رزم پہ قضائے کا و تسلیم لامرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ اب جو دوڑایا گھوڑا، جب پہنچے ہی تھے حد کربلا میں داخل ہوئے، ندائی قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین، حسین ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔ پروردگار